نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین، آج کی اس مختصر مجلس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم جرنیل صحابی، خلیفہ دوم، سسر رسول، داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح القدس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تذکرہ کرنا مقصود ہے، جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرات سامعین، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں فاتحین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے حکمران اور اہل انصاف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اس لیے بھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، تقویت اور قوت عطا فرما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بعمر بن الخطاب، کہ یا تو عمر بن خطاب دے دے یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کی نیت سے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا جب ثمر نکلتا ہے، اس مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر عمر کا ارادہ خیر کا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر ارادہ خیر کا نہ ہوا تو اس تلوار سے میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر سے فرمایا، عمر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک فاروق اعظم کے سینے پہ رکھا اور دعا فرمائی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وأید لہ ایمانا، اے اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے، اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بعض روایات کے مطابق 26 اور بعض کے مطابق 30 سال تھی۔ مفسر قرآن علامہ طنطاوی رحمہ اللہ، جو مصر کے ایک نامور مفسر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر اسی گھڑی پیدا ہوئے، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم اتانی جبرائیل، کہ جب خطاب کے بیٹے نے اسلام قبول کیا تو جبریل آئے اور کہا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ جبریل آئے اور کہا آسمان والے عمر کے قبول اسلام پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد فاروق اعظم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ چھپ کر عبادت کیوں کریے، چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں، میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پر
کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب اور لسان پر جاری کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر جس راستے کو تو انتخاب کرتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ اور فرماتے کہ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ کے قریب نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر اسلام لائے تو آپ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے حالت خواب میں دودھ پیا، فرمایا کہ یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم، یعنی دودھ خواب میں نظر آیا تو اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نیند میں تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی اس سے نیچے، اور پھر عمر کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول نے عرض کیا، رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین، یعنی جو بندہ دین میں جتنا زیادہ کامل اور پختہ ہوگا اس کی قمیض بھی اتنی ہی لمبی ہوگی۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو عمر وہ شخصیت تھی جس کے اندر وہ اوصاف و کمالات تھے کہ نبوت سے ان کو سرفراز کر دیا جاتا۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی محدث سے مراد علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ الہام کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی خیر کی بات کو القاء کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چند ایک روایات تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ چنانچہ آپ نے آخری ایام میں مسجد نبوی مصلی رسول کے اوپر فجر کی نماز میں ایک بدبخت ابو لولو فیروز، اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو خنجر کے واروں سے شہید کر دیا۔ چنانچہ آج یکم محرم الحرام 24 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور آج بھی یکم محرم الحرام ہے کہ اسلامی مہینے کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ کیسے ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی قربانیاں دینے کی ہمت عطا فرمائے، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان صحابہ کرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسے نیک عادل حکمران نصیب فرمائے۔